رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی پیدائش، دور رسالت، دور صدیقی، دور فاروقی اور دور عثمانی کے حوالے سے عرض کی تھیں. آج کی نشست میں چند اہم باتیں کر کے اس موضوع اور عنوان کو یہاں پر آج کے دن میں انشاءاللہ العزیز اپنے منتہا تک لے جانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ سمجھیے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. شہادت ایک مرتبہ ہے، شہادت ایک رتبہ ہے، شہادت ایک مقام ہے جس کا سلسلہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہوا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. بدر کے میدان میں 12، احد کے میدان میں 70، تیرے معونہ پر 68 اور مختلف غزوات اور مختلف جنگوں میں درجنوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موقع بموقع اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے شہید ہوتے گئے. یوں اسلام کی آبیاری اور اسلام کے اس شجرہ سایہ دار کی داغ بیل جو ڈالی ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں مردوں اور عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کی قربانیوں نے ڈالی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آبیاری کرنے والے تھے. یوں کئی لوگوں نے مرتبہ شہادت کو پایا. قرآن مجید نے مرتبہ شہادت کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. میں جملہ ان فضائل کے ایک فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں یہ بیان ہوئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم راہ خدا میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. ایک بات. دوسری بات عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے. اس لحاظ سے تمام کے تمام شہداء جو راہ حق میں شہید ہوئے، ویسے تو ہندو بھی اپنے فوجیوں مردار فوجیوں کو شہید کہتے ہیں، یاد رکھیے راہ حق میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے جن لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا وہی شہید ہیں. اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے کسی اسکول پر، مسلمانوں کے بازار پر، مسلمانوں کے کسی مقام
مقام اور مرکز پر اگر بم بلاسٹ کرتا ہے یا خود کش حملہ کرتا ہے اور اس میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہوگا، وہ فتنہ گر ہوگا، فتنہ پرور ہوگا۔ دین کے دینی اصطلاح میں شہید وہ ہے جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دشمن سے یعنی کافر سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ شہید ہے۔ تو شہادت کے بہت سارے فضائل، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رتبے کو پانے کے لیے یا اس رتبے کے حصول کے لیے آپ نے تمنا کا اظہار کیا ہے۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ والی جو صفت ہے ظاہری طور پر وہ عطا نہیں فرمائی۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرات حسنین کریمین ایک وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے ناف کے اوپر والے حصے میں، پورے حصے میں شبیہ مصطفیٰ بنایا، ایک وہ تھے جنہیں ناف سے نیچے پاؤں تک کے پورے حصے کا شبیہ مصطفیٰ بنایا۔ اللہ نے دونوں کو مرتبہ شہادت عطا کر کے، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے دونوں کو مقام شہادت پر فائز کر کے حضور کی تمنا اور آرزو کو پورا کیا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میری تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، دل میں انگڑائی لے رہی ہے یہ بات کہ راہ خدا میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہید ہی وہ جنتی ہے، شہید ہی وہ جنتی ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی آرزو کرے گا کہ پروردگار پھر سے دنیا میں بھیج، وہ لطف پھر سے پانا چاہتا ہوں جو تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ کون سا لطف؟ کہ جب تیری راہ میں لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس وقت جو جان میری نکل رہی تھی، زخموں سے میں چور چور تھا، وہ جو لطف تھا وہ لطف یہاں جنت میں بھی نہیں ہے، لہذا دنیا میں بھیج، تیری راہ میں مارا جاؤں، وہ لطف میں دوبارہ حاصل کروں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلدک۔ کہیں حضور علیہ السلام کی دعا، کہیں فاروق اعظم کی دعا، یہ تمنائیں ہیں شہادت کی۔ تو شہادت ایک رتبہ ہے، شہادت ایک رتبہ ہے، اور جسے رتبہ ملتا ہے اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ جسے رتبہ ملتا ہے اسے عقیدت کے پھول اس پر نچھاور کیے جاتے ہیں، جسے رتبہ ملتا ہے اس کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ہم بھی بحیثیت مسلمان، ہم بھی بحیثیت امت محمدی، ہم بھی غلامان حسین، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 70 یا 71 ساتھیوں اور تمام شہداء کرام روز اول سے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ رائے حق میں کٹیں گے، کٹ گئے، کٹ رہے ہیں، فلسطین میں کٹ رہے ہیں، کشمیر میں کٹ رہے ہیں، برما میں کٹ رہے ہیں، شام اور دوسرے ممالک میں، ان تمام شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے اس دن میں ایک بات اور بھی شامل کرتا جاؤں کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ کو بھی، ان بزرگوں کو بھی، ان نوجوانوں کو بھی، ان بوڑھی عورتوں کو بھی، ان جوان عورتوں کو بھی، ان معصوم بچوں کو بھی جنہوں نے ملک پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ہم ایک مطمئن پرسکون ملک کے اندر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں، پر وقت نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، ایک اچھے انداز میں جمعے کا اہتمام ہو رہا ہے، ایک اچھے انداز میں قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، تو یہ سب کچھ ان بزرگوں کی قربانیوں کی بدولت ہے جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ تمام شہداء ہماری طرف سے ہم ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام محبت پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت اور محبت کے کچھ پہلو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیے۔
آئیے خانہ خدا کے ساتھ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام بگاڑتے ہوئے یار لوگ امرو عیار ایک نام رکھا ہے، امرو عیار اور ٹازن وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ یہ جو امرو عیار کہا جاتا ہے یہ اصل میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے کو سامنے رکھ کر کے ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ عمر نام کا آدمی عیار اور مکہ تھا، نعوذ باللہ۔ آئیے ذرا خانہ خدا کو دیکھیے، خانہ خدا ہے، باب رحمت کے قریب ملتزم ہے، اس کے نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے عمر ابن عاص بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دور سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ یوں جلوہ افروز ہوئے اور آپ طواف کے لیے حجر اسود سے آپ نے طواف کا آغاز کر لیا۔ سیدنا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑی، قسم اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، توجہ، جن کو اہل بیت کا دشمن کہا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آسمان والوں کی نگاہ میں اس وقت زمین پر سب سے بہترین انسان کو سمجھا جا رہا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو نعوذ باللہ محبت اہل بیت کا دم کرنے والے پیاز بیچنے کے لیے حدیثیں گڑھنے والا کہتے ہیں۔ یہ پیاز بیچنے کے لیے حدیثیں گڑھا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے بہت ساری روایات اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو درمیان سے نکال دیجیے، یہ حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شریک تھے، جنازہ ختم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھ اس جنازے میں حضرت حسین بھی تھے، آپ بھی جنازہ پڑھ کے پیچھے ہٹے، ایک درخت کے سائے میں آپ تشریف فرما ہو گئے۔ غور طلب بات ہے، حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قدم اٹھایا اور اس کے اوپر سے غبار کو مٹی کو صاف کرنے لگے، دوسرا قدم اٹھایا غبار کو مٹی کو صاف کرنے لگے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ حدیث کے راوی ہیں، آپ خود صحابی رسول ہیں اور آپ اپنے سے کم عمر والے کے پاؤں کے اوپر سے غبار کو مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر لوگوں کو حسین ابن علی کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو جائے تو لوگ انہیں زمین پر نہیں کندھوں پر اٹھا لیں۔ میں نے ان کے نانا سے خود اپنے کانوں سے سنا، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم نصیب فرما۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین کے نزدیک صحابہ کرام میں سب سے زیادہ معتمد روایت تفسیر کے حوالے سے جس شخص کی ہوتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یعنی صحابہ کرام میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی رکاب کو پکڑے ہوئے آپ کو اپنے ہاتھوں سے سواری پر سوار کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ رشتہ داری کے اعتبار سے بڑھ کر ہے، آپ تو ان کے رشتے میں چچا لگتے ہیں اور آپ ان کے لیے رکاب پکڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ اس طرح کا عمل کر کے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اس طرح کا کام کرنا میں اپنے لیے سعادت اور نجات کا باعث سمجھتا ہوں کہ میں حسین ابن علی کی خدمت کروں۔
صحابہ کرام کے دل میں تو ان کے لیے محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ان کے ساتھ عقیدت کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرتے تھے. جب کبھی یہ سامنے آتے تو صحابہ کرام ان سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے. ان کے گھوڑے کی زین کو سیدھا کرنا, ان کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑنا اور ان کے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھنا صحابہ کرام اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے. خاص الخاص امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرات حسنین کریمین کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں ان کے لیے عقیدت اور محبت تھی. جس جنگ میں یہ شریک ہوتے اس جنگ میں ان کو پیش کرنے کے لیے قیادت کے اعتبار سے پیش کیا جاتا. جب محاذ جنگ لگتا, جب میدان جنگ سجتا تو ان کو کوشش ہوتی تھی صحابہ کرام کی کہ پیچھے رکھا جائے اور خود جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے. سفر میں آگے ہوتے, میدان میں ان کو پیچھے کیا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ احترام تھا, ادب تھا, عقیدت تھی. تو حسین کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ نبوت کے خوشبودار پھول ہے. آپ نواسہ رسول ہیں اور جگر گوشہ بطول ہیں. آپ نور چشم علی ہیں اور آپ صاحب مراتب جلی ہیں. آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں اور آپ سیدۃ النساء کے نور بصر ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ رضی اللہ عنہ دوش رسول کے شہسوار ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے کوئے گرائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقلال کے بحر بکرا ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندیوں کے منتہا ہیں. آپ رضی اللہ عنہ شبیہ مصطفیٰ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرب علی ہیں تو شبیر مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حسن جنت ہیں تو حسین کربلا ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راستے میں یا کسی مقام پر بھی آپ تشریف لے جاتے تو ان کے لیے باقاعدہ طور پہ بچھونا بچھایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے عقیدت کے پھول نچھاور کیا کرتے تھے. اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بطن اطہر میں سب سے پہلی غذا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا ہے. یہ تو وہ ہے کہ جن کا نام گرامی اسم گرامی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے اور جن کے نام کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے عقیقے پر 2 بکریاں خود ذبح کی ہیں وہ حسین ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ رسول اللہ خود انہیں فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ نے خود ہی فرمایا ہما ریحان تایا میں دنیا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں, میرے دنیا کے پھول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دستے دعا بلند کیے اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, اے اللہ تو بھی محبت کر. فاحب من احبہما, اے اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں بھی بشارت سنائی, فرمایا کہ جس نے حسن سے حسین سے محبت کی فقط احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقط ابغضنی, جس نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ رسول ہیں, حاضر خدمت ہوئی, یا رسول اللہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے, ایک عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ام فضل بتلائیے کیسا خواب ہے. یا رسول اللہ بیان نہیں کر سکتی, اتنا ڈراؤنا ہے, اتنا خوفناک ہے, اتنا عجیب و غریب ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ تو صحیح. جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا. اللہ کے رسول مسکرائے, مسکرا کر فرمانے لگے
ام الفضل یہ خواب برا نہیں ہے، اچھا ہے، تعبیر کے لحاظ سے یہ خواب کیا ہے؟ اچھا ہے۔ حسن کیسے؟ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں اللہ اولاد پیدا کرے گا اور وہ اولاد تربیت کے لیے آپ کی گود میں آئے گی۔ پھر ام الفضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں پہلا بیٹا حسن پیدا ہوا تو انہوں نے اسے کھلانے کے لیے، اسے لوری دینے کے لیے میری گود میں ڈالا۔ دوسرا بیٹا حسین پیدا ہوا، وہ بھی میری گود میں آیا۔ تو اللہ کے رسول نے جو خواب کی تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ پھر کہتی ہیں ایک دن جب حضرت حسین پیدا ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی تھی۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آنکھیں اشک بار ہیں؟ جواب ارشاد فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ ہے۔ اب یہ عالم رؤیت کی بات ہے یا عالم خواب کی بات ہے، عالم بیداری کی بات ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا اور میرے فرشتے نے آ کر مجھے کہا کہ یہ جو آپ کا لاڈلا نواسا ہے آپ کی امتی اسے شہید کر۔ پھر اس فرشتے نے میرے سامنے اس جگہ کی مٹی بھی پیش کی جس جگہ اسے شہید کیا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، حادثاتی واقعہ نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے واقعات کائنات میں رونما ہوئے تو وہ حادثاتی نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر آنا حادثاتی نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کا پھیرے جانا حادثاتی نہیں تھا۔ اماں ہاجرہ کا صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانا حادثاتی نہیں تھا۔ حادثات جو پیش آتے ہیں، واقعات جو پیش آتے ہیں، ان کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے 4-5 دہائیاں پہلے یہ خبر سنا دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے۔ ان کا شہید ہونا مقدر میں تھا، ان کا شہید ہونا اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ رکھا تھا۔ ہاں بدبخت ہے وہ جس کے ہاتھ نے شہادت کے لیے نیزے کو آگے بڑھایا، بدبخت ہے وہ ذات کہ جس کی تلوار نے ان کی طرف آگے حملہ کے لیے جو ان پر حملہ کیا یا جس کی تلوار سے وار کیا گیا، بدبخت ہے وہ جس نے ارادہ کیا ان کے شہید کرنے کا، بدبخت ہے وہ جس نے ان پر حملہ کیا۔ ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے بشارت یا ان کے لیے خوشبختی اللہ کے نبی نے پہلے بیان فرمائی تھی۔ ان کی شہادت کوئی حادثاتی واقعہ نہیں بلکہ یہ بہت پہلے سے طے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہلے سے دے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر بھی دی، جب بھی دی، جس وقت بھی دی، وہ بالکل ہو حق اور سچ ثابت ہوئی۔ یہ تو 61 ہجری کی بات ہے، یہ تو 5 دہائیوں بعد کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایسی خبر بھی دی تھی کہ عثمان آپ کو تمیز خلافت پہنائی جائے گی، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اسے اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنایا گیا، پھر 6 سال تک پرامن پرسکون ادوار دور گزرنے کے بعد پھر اگلے 6 سال شورش اور آپ پر یلغار اور بلوائیوں اور سازشوں کی پوری سازشیں، یہ سارا کچھ سامنے آیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 12 سال کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کو منبر رسول سے زبردستی کھینچ کر کے اتارا گیا اور اتار کر کے آپ کو آپ کے گھر میں بند کر دیا گیا۔ بالکل عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن محاصرے میں رہنے کے بعد 40ویں دن جو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں یہی جملہ کہا تھا کہ لوگوں مجھے میرے نبی نے، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان آپ کو قمیص خلافت پہنائی جائے گی، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تو اسے اتارنا نہیں۔ لوگوں میں تو مجبور ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اتارنا نہیں، میں اتار نہیں سکتا۔ تو حضور نے تب جب یہ خبر دی تو وہ خبر بالکل سچ ثابت ہوئی۔ سراقہ ابن مالک کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، سراقہ اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب کہ آپ کے ہاتھ میں کس طرح کے سونے کے 2 کنگن پہنائے گئے، تالا بھی بدلا دی۔
اب سراقہ ابن مالک اس وقت کافر ہے، مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اللہ کے رسول بشارت سنا رہے ہیں، یقین نہیں تھا، اندر ہی اندر مسکرا رہے، اندر ہی اندر جو ہنس رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 10 سال کے بعد جب ایران فتح ہوا، کسرا کے محلات سے، کسرا کے محل سے آئے ہوئے مال غنیمت کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے دیکھا، اس میں سے 2 سونے کے کنگن اٹھائے اور اٹھا کر کے کہا این سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک کہاں ہے؟ نبی تو جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ حضرت حسن حضرت حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بشارت رسول اللہ نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، یہ بشارت رسول اللہ نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، یہ بشارت رسول اللہ نے دی ہے، اور فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے، یہ بشارت رسول اللہ نے دی ہے۔ ہم حضرات حسنین کریمین کے ساتھ عقیدت ہی نہیں، محبت ہی نہیں رکھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی ہمارے لیے باعث زینت ہے، باعث صد افتخار ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کا تذکرہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، ان کا تذکرہ ہمارے دل کا سرور ہے، ان کا تذکرہ ہماری آنکھوں کے لیے بصارت کے بڑھنے کا سبب ہے، ان کا تذکرہ ہمارے دل کی بصیرت بڑھنے کا سبب ہے، ان کا تذکرہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہم کبھی بھی حضرات حسنین کریمین کے لیے اپنے دل میں رتی برابر بھی کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی عداوت نہیں رکھ سکتے، جو رکھے گا وہ مومن نہیں۔ اور اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے سے اور یزید کا تذکرہ لعنت ملامت وغیرہ سے نہ کرنے سے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ شاید ان کے دل میں یزید کے لیے کوئی محبت ہے، شاید ان کے دل میں یزید کے لیے کوئی عقیدت ہے، تو لوگ کان کھول کر کے، دل کے کانوں کو کھول کر کے میرا یہ جملہ سن لیں کہ کروڑوں یزید پیدا ہو جائے، حسین ابن علی کے قدموں سے لگنے والی دودھ کے برابر نہیں۔ کروڑوں یزید پیدا ہو جائے، کروڑوں یزید پیدا ہو جائے، قرآن پاک سامنے رکھا ہے، عقیدہ یہی ہے، کروڑوں یزید پیدا ہو جائے، حسین ابن علی کے قدموں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں۔ کہاں یزید، کہاں حسین؟ اسی سے اگلی بات کہتا ہوں، بہت سارے بیوقوف مذہبی اسکالر نام کے بیوقوف، عوام تو عوام ہے، پڑھے لکھے چاہے، وہ تقابل کرتے ہیں، حضرت حسین کے ساتھ یزید کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جی حسین کے والد کا نام یہ، حسین کی والدہ کا نام یہ، یزید کے والد کا نام یہ، یزید کی ماں ایسی، یزید کا دادا ایسا، حضرت حسین کے دادا ایسے، حضرت حسین کے نانا، وہ بھائی یزید کہاں، حسین کہاں؟ اس پر بہت بڑا فرق، مٹی کو آسمان سے کوئی نسبت ہے؟ یہ مقابلہ کر کے تم نے یزید کو اہمیت دی ہے، یہ تقابل بیان کر کے تم نے یزید کو اہمیت دی ہے، جیسا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر ہونے والے ظلم و جبر کو بڑھا چڑھا کر کے سرے بازار عام کیا ہے، اور ان کی عزتوں کو تار تار تم کر رہے ہو۔ ذرا دل کے کانوں کو کھول کے سنو کہ تم یہ یزید کی مذمت نہیں، تم یہ خانوادہ رسول کی توہین کر رہے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کرنا اور یزید کی مذمتیں ان کی تعریفیں کر کے، ان کی تعریفوں کے مقابلے میں اس کی مذمت کر کے یہ بیان کرنا، یاد رکھو اس سے تم یزید کا مقام بیان کر رہے ہو، یزید کو ایک درجہ دے رہے ہو، یزید کو ایک حیثیت دے رہے ہو کہ یزید بھی کچھ تھا۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، تم کہتے ہو کچھ تھا۔ ہم کہتے ہیں تعریف کرو حسین ابن علی کی، ہم کہتے ہیں تعریف کرو 72 شہداء کربلا کی، ہم کہتے ہیں کہ تعریف کرو عثمان ابن علی کی، ہم کہتے ہیں تعریف کرو ابو بکر ابن علی کی، ہم کہتے ہیں تعریف کرو حضرت عمر بن علی کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کے صاحبزادے تھے، ان کی تعریف کرو، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی تعریف کرو، علی اصغر کی تعریف کرو، علی اکبر کی تعریف کرو، زین العابدین کی
کردار کو معروف کردار کے مقابلے میں مت کھڑا کرو۔ حسین کے مقابلے میں یزید کو مت کھڑا کرو۔ یزید تو ایک برے کردار کا نام ہے۔ یزید تو امانت میں خیانت کرنے والے کردار کا نام ہے۔ یزید تو فسق و فجور کے برپا کرنے والے کا نام ہے۔ یزید تو ظلم و جبر کرنے والے کا نام ہے۔ یزید تو لوگوں کے مال کو چھیننے والے کا نام ہے۔ یزید تو لوگوں پر جبر اور ظلم و استبداد کرنے والے کا نام ہے۔ تم اس کردار کو بیان نہ کرو۔ تمہیں کردار بیان کرنا ہے تو حسین ابن علی کا کرو۔ آج ضرورت حسین ابن علی کے کردار کی ہے کہ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں آ کر کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔ آئیے آج بھی ظلم ہو رہا ہے، مقابلہ کیجیے۔ حسین ابن علی نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے، آج بھی ضرورت ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی۔ حسین ابن علی نے نماز کا اہتمام بتلایا ہے، آج بھی ضرورت ہے لوگوں کو نماز کے اہتمام کو بتانے کی۔ آج بھی لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے کربلا میں کی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، نماز کا اہتمام کرنے والا بنائیں، دین کا داعی بنائیں، دین کا مبلغ بنائیں۔ حسین ابن علی نے جان نچھاور کی دین کی تبلیغ کے لیے قطعاً ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی اقتدار کرنے والا بیان نہ کیا جائے، یا اقتدار کا جو لالچی ہے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ یہی میری آرزو ہوگی آپ سے بھی، اور آپ جن کو سنتے ہیں ان سے بھی یہ کہیں کہ جناب ہمیں حسین ابن علی ان کا تذکرہ کرو، ہمارے سامنے یزید کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید تھا، حسین عجب لڑی ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے۔ اللہ اکبر، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا، حسین ہے۔